بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ جو ہے وہ حل ہو گیا ہے اور رات گئے ایک ہی رات میں جو ہے وہ سینٹ آف پاکستان سے پہلے پاس ہوئی یہ ترمیم اور پھر قومی اسمبلی سے یہ پاس کر لی گئی. 2/3 اکثریت، سینٹ میں بھی 2/3 اکثریت یعنی کہ 64 اراکین جو ہے وہ چاہیے تھے، 65 اراکین نے ووٹ دیے اور پھر قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی جو ہے یہ 26ویں آئینی ترمیم متفقہ رائے سے جو ہے وہ پاس کی گئی، اتفاق رائے کے ساتھ اور 2/3 اکثریت کے ساتھ. تحریک انصاف نے واک آؤٹ کیا اور تحریک انصاف اس ترمیم کے پاس ہونے میں کوئی حصہ نہیں بنی، احتجاج کیا اور واک آؤٹ کر گئی. کچھ اراکین تحریک انصاف کے 5 اراکین نے حکومت کے حق میں ووٹ دیا اور آج ان کی سوشل میڈیا پر ٹرولنگ ہو رہی ہے اور انہیں غدار وطن کہا جا رہا ہے، غدار تحریک انصاف کہا جا رہا ہے اور طرح طرح کے الزامات جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں. اب آئینی ترمیم پاس ہونے کے بعد نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا، صدر پاکستان نے سائن بھی کر دیے. اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ کیا 25 تاریخ یعنی کہ 25 اکتوبر کے بعد جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ چیز سے پاکستان ہوں گے یا کوئی اور ہوگا؟ 3 ججوں کا پینل جائے گا جن میں منصور علی شاہ صاحب ہیں، یحییٰ افریدی صاحب ہیں اور منیب اختر صاحب ہیں. یہ 3 سینئر جج ہیں جن کا جو پینل ہے وہ بن سکتا ہے. ان میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان لگایا جائے گا. پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل ہو رہی ہے، نام دیے جا رہے ہیں اور آج رات تک پارلیمانی کمیٹی کی بھی تشکیل دے دی جائے گی جو فیصلہ کرے گی نئے چیف جسٹس کا. کافی ساری چیزیں ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا، اس آئینی ترمیم کا جو ہے وہ اثر کیا پڑے گا، بات کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ریاست علی آزاد صاحب، پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار، ان سے بات کریں گے اور پھر ہمیں جوائن کر رہے ہیں حافظ احسان احمد صاحب، ان سے بھی بات کریں گے، سینئر قانون دان ہیں. ریاست صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. سر 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس ہو گئی، نیا چیف جسٹس کون ہوگا؟ قاضی فائزہ صاحب جو ہے وہ جا رہے ہیں اور آئینی بینچ جو ہے وہ بننے جا رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پینل سے جو پینل جا رہا ہے اس میں سے کوئی منصور علی شاہ صاحب تو آؤٹ ہو گئے ہیں، کوئی اور ہوگا نیا چیف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلوچ صاحب، منصور علی خان صاحب بالکل آؤٹ نہیں ہوئے. انشاءاللہ ہم نے جو آل جہاد ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان اور شاہ افریدی کیس جو ہے اس کے اندر یہ جو انتظامیہ کو عدلیہ سے الگ کرنے والا پرنسپل لے ڈاؤن کیا گیا اور آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 3 میں جو ہولڈ کیا گیا ہے اس کی روشنی میں جو منصور علی شاہ صاحب ہیں وہ موسٹ سینئر جج ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو ہمارا تو یہ مطالبہ بھی ہے، ہماری خواہش بھی ہے، ہماری ڈیمانڈ بھی ہے اور آئین بھی یہ کہتا ہے تو انہی ہی کو جج ہونا چاہیے. اگر کسی اور کو بناتے تو سچی بات ہے آج وکلاء نے بڑا ریئیکشن اس پہ شو کیا ہے کہ جی ہم کسی اور کو منصور علی شاہ کے علاوہ چیف جسٹس نہیں مانیں گے. تو بات یہ ہے کہ انہیں ہی جج ہونا ہے. تو آئین کہاں گیا پھر سر؟ آئین کیا جو قانون جو دیکھیں نا، آئین پارلیمانی کمیٹی بنانے جا رہی ہے. اب دیکھیں اس کی جو لیجسلیشن ہے اس کی بھی ایک کبھی اپنی سینٹیٹی، اس کے اندر بھی بہت سارے معاملات ہیں جس کو چیلنج بھی کیا جائے گا. چونکہ 25 تک تو اس کو چیلنج نہیں کریں گے، چونکہ آپ کو پتہ ہے جب تک قاضی صاحب ماضی نہیں ہو جاتے، چونکہ ان کے 3-4 دن ابھی رہتے ہیں، تو تب تک تو اس کو اسیل نہیں کریں گے. لیکن اس کو اسیل کیا جائے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کی تاریخ کے اندر بہت ساری ایسی لیجسلیشن بھی ہوئی جو کہ سٹرائک ڈاؤن کی سپریم کورٹ آف پاکستان نے آن دا گراؤنڈ کہ اس کے اندر تو دیکھیں جوڈیشل سٹرکچر ہی چینج ہو گیا. آپ نے جوڈیشل سٹرکچر کو کولیپس کر دیا ہے. آپ نے وہ جو پرنسپل تھے ٹرائکاٹمی آف پاور کے، آپ نے 3 آرگنز بتائے گئے تھے کہ جی عدلیہ ہوگی، مقننہ ہوگی اور اس کے علاوہ انتظامیہ ہوگی. تو وہ تو آپ نے پرنسپل ایک تو آپ نے ختم ہی کر دیا جو عدلیہ ہے. عدلیہ کے اختیارات بھی پارلیمنٹ نے اپنے پاس رکھ لے، یعنی اب عدلیہ کے پاس 2 اختیارات ہیں، وہ عدلیہ بھی ہے، وہ پارلیمنٹ بھی ہے. اور وہ اب خود بھی کیس بھی فائل کریں گے، خود جج بھی لگائیں گے، خود فیصلے بھی کریں گے اور خود فیصلے کروائیں گے بھی اور خود ہی پٹیشنر بھی بنیں گے. تو وہ جو ٹرائکاٹمی کا پرنسپل تھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل ختم ہو. آج بھی بات ہوئی کہ جو آئینی بینچ جیسے منصور علی شاہ صاحب نے آج ایک کیس جو ہے وہ آگے ملتوی کیا اور انہوں نے کہا کہ جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا اس وقت تک ہم کیس کو ملتوی کرتے ہیں. تو آئینی بینچ جو ہے وہ آزاد صاحب جب بنے گا تو اس پہ پھر کیسے فیصلہ ہوگا کہ یہ کیس جو ہے وہ آئینی بینچ سنے گا، یہ کیس جو ہے سپریم کورٹ سنے گی؟ کون فیصلہ کرے گا؟ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ میں سلام پیش کرتا ہوں سید منصور علی شاہ صاحب کو کہ جنہوں نے آج کے دن میں
ان کے پاس جو میٹر لگا انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے تو امینڈمنٹ ہو چکی لہذا میں اس کو ارجنٹ کر رہا ہوں. اور دوسری سائڈ پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سننے کے انہوں نے کہا کہ امینڈمنٹ ہوگی, انہوں نے کہا میں کسی امینڈمنٹ کو نہیں مانتا, میرے پاس نہیں پہنچی, لہٰذا انہوں نے وہ پٹیشن ڈسمس کر دی. یہ ہے فرق, یہ ہے آئین اور قانون کی عملداری. ہم اسی لیے منصور علی شاہ صاحب کو کہتے ہیں کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے والے. انہوں نے وکلاء کے ایشوز پہ بھی اپنا رد عمل دیا. ہمیں سچی بات ہے لاہور میں جب وہ چیف جسٹس تھے تو انہوں نے اتنا ایکشن لیا وکلاء کے خلاف, لیکن ہمیں آج بھی ان کی یہ بات اچھی لگتی کہ انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا, وہ آئین اور قانون کے اوپر چلے. ہم ان کی اس ادا کو پسند کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہی چیف جسٹس ہونا چاہیے جو آئین اور قانون کی بات کرے, جو آئین اور قانون کے اوپر پیرا بھی دے. اب فیصلہ کرنے کی بات یہ ہے تو چونکہ یہ نئی امینڈمنٹ میں ہے کہ جی پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ چیف جسٹس کو بھی تعینات کرے گی اور کانسٹیٹیوشن بینچ کے پریزائڈنگ جج کو بھی وہ کریں گے, لیکن فیصلہ کس نے کرنا ہے یہ تو وہ جو کمیٹی ہوگی وہ فیصلہ کرے گی کہ یہ کانسٹیٹیوشن میٹر, اگر کانسٹیٹیوشن میٹر ہوگا تو اس بینچ میں جائے گا, اور اگر عام میٹر ہے تو پھر جو باقی بینچز ہیں سپریم کورٹ کے روٹین کے اس کے اندر وہ سنا. چیلنج کیسے ہو سکتا ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چیلنج بھی ہو سکتا ہے؟ اگر یہ اس کے اندر دیکھیں نا جو بنیادی سٹرکچر جو ٹرائیکاٹمی ہے اور جو آرٹیکل 175 صاحب آرٹیکل 3 ہے یہ اس سے متصادم ہے. تو جو چیز 227 آزاد عدلیہ کی جو کہ عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کرنا ہے, 14 سال کے اندر کرنا ہے, پروگریسیولی کرنا ہے, تو یہ اس کے اندر اس کے ساتھ یہ متصادم ہے. اب پھر آپ نے عدلیہ کا رول, اس کے انتظامیہ کا رول عدلیہ کے اندر آپ نے پھر سے ڈال دیا, جس کو 28 سال ہم نے اس چیز سے جان چھڑائی تھی. 96 کی ججمنٹ تھی 96 سپریم کورٹ آل جہاد ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان کے عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کر دیا گیا ہے اور کر دیا جائے گا اور ود دی پیسج آف ٹائم. تو ہم نے تو اس سے جان چھڑوائی. جوڈیشل کمیشن بننے سے پہلے انتظامی ججز لگاتی تھی, چیف جسٹس ود کنسلٹیشن آف پرائم منسٹر لگاتے تھے, تو اس سے ہم نے جان چھڑوائی. پھر جوڈیشل کمیشن آ گیا, اب پھر سے ہم نے ایک ریورس گیئر لگا دیا ہے اور 1973 کے آئین کا جو ہم نے حلیہ بگاڑا ہے صرف اور صرف اپنی ذات اور باقی چیزوں کو تحفظ دینے کے لیے آپ نے یہ امینڈمنٹ کی ہے. دیٹ از ناٹ ان دا انٹرسٹ آف جنرل پبلک, دیٹ از ناٹ ان دا انٹرسٹ آف انسٹیٹیوشن. تو آئین دیکھیں نا, آئین تو بنانا یا آئین میں ترمیم کرنا, قانون سازی کرنا تو پارلیمان کا حق ہے, پارلیمان کرتی ہے. تو پھر کیا اگر سپریم کورٹ نے خود ہی, جیسے کہ بلاول صاحب فرما رہے تھے کہ جج خود ہی جو ہے وہ لگاتے ہیں, خود ہی ہٹاتے ہیں, تو پھر پارلیمان تو ختم ہوگی. پھر دیکھیں پارلیمنٹ کا کام ہے لیجسلیشن کرنا, اس کی بھی ہے کہ جی آپ نے 227 کے تابع کرنی, جو آرٹیکل 227 ہے اس کے تابع کرنی, آرٹیکل 8 اس کے تابع کرنی, انجنکشن آف اسلام کے تابع کرنی, ٹرائیکاٹمی آف پاور کے تابع کرنی, آپ نے 175 سب آرٹیکل 3 کے تابع کرنی. اگر آپ کی لیجسلیشن ان میں سے کسی آرٹیکل سے متصادم ہے تو وہ سٹرائک ڈاؤن ہو سکتی ہے. تو پھر یہ تو لڑائی ہے نا سر, اگر جو ہے وہ فیصلہ نہیں مانتے پھر بھی لڑائی ہے. حافظ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا سر. اب ترمیم ہو گئی, آئین میں ترمیم جو ہے وہ 2/3 اکثریت درکار تھی, 2/3 اکثریت جو میں دونوں ایوانوں میں جو ہے وہ ہو گئی, نوٹیفائی ہو گیا. تو اب کہا جا رہا ہے جی کہ اسے چیلنج کیا جائے گا, یہ اس پہ یہ قابل عمل نہیں ہے, اس پہ جو ہے وہ کافی سارے ابہام ہیں. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلوچ صاحب آپ کا شکریہ. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر جوڈیشل ریویو کا ایک سلسلہ موجود ہے, وہ ہائی کورٹ کے پاس بھی ہے, وہ سپریم کورٹ کے پاس بھی ہے, ٹھیک ہے, اور کسی بھی چیز کو آپ چیلنج جو ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر ہم تھوڑا سا زیادہ ہی فاسٹ ہو جاتے ہیں کہ لا ابھی بنتا نہیں ہے, کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس ہوتی نہیں ہے, اور ہم ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اندر آتے ہیں. اور اس کیس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ پرسوں جو لگا ہوا تھا ایک کیس جو تھا اس کے اندر اس کو وڈرا کر لیا گیا کہ ابھی وہ بنے, کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس چیز کے اندر ہے. دوسرا جو سب سے بنیادی جو ہے وہ چیلنج کیا جاتا ہے اپوائنٹمنٹس کے اوپر. پہلے اس کی بنیادی وجہ تھی جاوید بھائی کہ یہ سارا کچھ جو ہے جسٹس فائز عیسیٰ کے لیے ہو رہا ہے, یہ نیریٹو تھا, اور 65 سے 68 سال اس کے بعد سارا نیریٹو یہ بنا کہ جو کانسٹیٹیوشن کورٹ بننے جا رہی ہے وہ صرف جسٹس فائز عیسیٰ کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے جا رہی ہے. اب تو بینک بن گئے. نہیں میں آتا. پھر تیسرا اس کے اندر یہ آیا کہ اس کے اندر جو جج لگیں گے وہ گورنمنٹ اپنی مرضی سے لگائے گی. اب یہ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کا جو 73 کا آئین
تھا وہ سب نے بنایا تھا، اور سب کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ 73 کے آئین کے اندر جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس اس پاکستان کی ساری کی ساری ایگزیکٹو کے پاس تھی. پاکستان کی جتنی اپوائنٹمنٹس تھیں وہ ساری کی ساری پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس تھیں. اور 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر کسی جگہ پرنسپل آف سینیورٹی موجود نہیں ہے، نہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز کے لیے، نہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹسز کے لیے. اگر فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن کے، اور اسی لیے تھا کہ انڈیا کا جو 1949 کا کانسٹیٹیوشن بنا تھا اس کے اندر بھی جو اپوائنٹمنٹس ہے سپریم کورٹ کے ججز کی وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس ہے، اور ان کی جو اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ان کی پارلیمنٹ کے پاس ہے. اب یہ ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی سپریم کورٹ جب 94 کے اندر جو ہے ایک جوڈیشل ایکٹیویزم کی طرف گئی اور انہوں نے ایک ججمنٹ دے دی، اور ججمنٹ کے اندر کہا جی کہ جی پرنسپل جہاد ٹرسٹ جو ہے کہ جی جو سینئر موسٹ، آپ کو پتہ ہے جس شخص نے ججمنٹ دی تھی وہ بذات خود چیف جسٹس اس کا وکٹم بنا تھا، اور اسی ججمنٹ کے اوپر کوئٹہ کے اندر جا کے ایک ریسٹریننگ آرڈر آیا تھا. اور کیا پاکستان کے اندر یا دنیا بھر کے اندر ریٹروسپیکٹیو افیکٹ کسی ججمنٹ کا یہ لا کا آتا ہے کہ جتنی دیر تک آپ اس کے اندر اس کا افیکٹ نہیں دیتے. اب اس کا جب وہ وکٹم چلا گیا، سارا کچھ ہو گیا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جوڈیشری آہستہ آہستہ چلتی گئی. تو پہلی دفعہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے 2010 کے اندر جو ہے پرنسپل آف سینیورٹی جو ہے اس کو انہوں نے ڈیٹرمن کیا کہ جی ٹھیک ہے ہم اس کو بنا دیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس تھیں اس کے اندر جو تھا وہ پارلیمنٹ کو رول دینا چاہ رہے تھے، اور 3/4 کا ایک کمبینیشن تھا کہ اگر کوئی کمیشن کی طرف سے آئے گا 3/4 کے اندر اسے ریٹرن کیا جا سکتا ہے. نئی ریکمنڈیشن آئی ہے، ہم نے کہا نہیں، 19 امینڈمنٹ ہماری مرضی کے اندر سے آئے گی. اب یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر جتنی آج تک اپوائنٹمنٹس آئی ہیں وہ ساری کی ساری میرٹ بیسڈ ہیں، کیا ان کے اندر امپرومنٹ کی گنجائش نہیں ہے؟ اور ابھی بھی اگر 3 کا پرنسپل کانسٹیٹیوشن کے اندر پہلی دفعہ آیا ہے تو اگر 73 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر پرنسپل آف سینیورٹی نہیں تھا اور یہاں کے اوپر آ کے 3 کے اوپر چلا گیا ہے، اور ان 3 کے اندر جو ہے چونکہ ہم پرسن اسپیسیفک یا انسٹیٹیوشنل اسپیسیفک ہے، ہم نے پہلے ٹارگٹ کیا چیف جسٹس فائز عیسیٰ کو کہ ہر معاملے کے اندر یہ آئے گا لہذا اسے نہیں آنا چاہیے. اور 2006-07 سے جو چیف جسٹس آ رہا ہے ہم اس کے کلابے ملاتے ہیں. افتخار چودھری صاحب کی انہوں نے موومنٹ کی، الٹیمیٹلی کیا ہے. اس کے بعد جو ہے جو پچھلے فائز عیسیٰ صاحب کے لیے انہوں نے بھی سٹرگل کی، میں نے بھی سٹرگل کی، اور ہم نے کہا جی وہ مینار ہوں گے اس سارے کے اندر، آج ہم اس کے اندر کرٹیسائز کر. اور ابھی ہم نے جسٹس منصور صاحب کو، اور ابھی بھی پروڈکشن پہ ہے. اب پارلیمنٹ کے اندر 12 ممبرز کی کمیٹی ہے، ان 12 ممبرز کی کمیٹی کے اندر اگر مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں جو اسی امینڈمنٹس کے اندر کہہ رہے تھے کہ اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ دینا چاہیے جسٹس منصور کے بعد، فار دا سیک آف آرگیومنٹ وہ دے دیتے ہیں کہ جی نمبر 1 جو ہے اس کو ہونا چاہیے. تو اگر پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے وہ جسٹس منصور صاحب کو پاکستان کا چیف جسٹس بنا لیتی ہے تو پھر یہ بدنیتی میں سارا کچھ ہو رہا ہے. اور دوسری چیز جو ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے اس چیز کے اندر وہ یہ ہے کہ اگر 3 ممبرز بینچ جاتا ہے، پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے وہ 17 ججز کے اوپر مشتمل ہے کہ 17 جج اس کے ہے، اس کا ہونا چاہیے. لیکن بلوچ صاحب میں آپ کو بتاؤں چونکہ ہم نے یہ جو کیا ہے یہ اصل میں ہوا ہے ریکنسلیشن. یہ جو امینڈمنٹس آئی ہیں اس کے اندر ساری چیزیں جو تھیں وہ آپ کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر تھیں، اور پہلی دفعہ جو ہے وہ آئیڈیا آیا جو اب کرٹیسائز بھی ہونا شروع ہو گیا. اب سر ابہام پیدا ہو رہا ہے نا، وہ آ گیا نا، وہ آ گیا کہ دیکھیں نا آپ نے یہاں سے مری جانا ہے، آپ کلیئر ہیڈڈ ہیں کہ میں نے یہ راستہ لینا ہے یا میں نے کشمیر ادھر سے جانا ہے، ہائی وے سے یا ادھر سے جانا ہے. اب آپ راستہ جاتے جاتے جو ہے وہ سرینا چوک سے آپ لاہور کی طرف شروع کر دیں تو الٹیمیٹلی کو آپ کو سمجھائے گا تو صحیح بھائی آپ نے جانا. الٹیمیٹ یہ تھا کہ پاکستان کا جو عام آدمی ہے ان کے کیسز کو سنا جائے. اب وہ چلا یہ گیا کہ جب پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو نہیں مانتے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے ریٹریو کیا اپنی پوزیشن. پیپلز پارٹی کا اتنا بڑا سٹینس تھا، انہوں نے ریٹریو کیا. پی ایم ایل این اس کی موور ہے، اس نے ریٹریو کیا کہ یار یہ کسی سٹیج کے اندر آ جائے. جب وہ سٹیج کے اندر نہیں آئے تو اب آپ کے پاس ہے آدھا تیتر آدھا بٹیر. اب یہ ہے کہ بینچ کا بھی ایشو آئے گا، جس طرح آزاد صاحب نے کہا ہوگا کہ جناب دیکھیں وہاں پہ وہ بیٹھ گئے، وہ بالکل غلط بیٹھیں گے. کس طرح ممکن ہے کہ پاکستان کے جو سپریم کورٹ کے اندر کیسز کا فیصلہ جو ہے کہ لگنا کس طرح ہے، یہ کس طرح وہ ناممکن ہے. کیا اپوزیشن فیصلہ کرے گی؟ کیا وہ کرے گا؟ اس کے لیے جاوید جانا ہمیں اسی طرف پڑا جائے گا کہ آپ کی ری ایلوکیشن آف جورسڈکشن جو ہے اس کے اوپر جانا پڑے گا. ہمیں دنیا سے سیکھنا پڑے گا کہ آگے کس طرح جانا ہے. اور فائنلی جو
امپورٹنٹ اس چیز کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کے عام آدمی کا پرپس سرو ہوا؟ وہ نہیں ہو، کنفیوژن آج دیکھیں نا، جو آنے والے چیف جسٹس ہیں اگر کمیٹی بناتی ہے، انہوں نے کہا یار کس طرح فیصلہ کریں، ابھی تو ہم ایڈجسٹ کرنے میں ٹائم لگے گا. مطلب میرے لیے اور آزاد صاحب کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس کو لمبا کرنے کے لیے کہ ہم ایک جورسڈکشن کی اپلیکیشن ڈال دیتے ہیں، اس کے اوپر نوٹس ہوتا ہے، یہ ہائی کورٹ میں بھی آئے گا، یہ سپریم کورٹ کے اندر بھی آئے گا، اور ہر جگہ کوئی بھی معاملہ اگر 199 کے اندر جاتا ہے تو وہ کانسٹیٹیوشنل ہے نا، 184(3) کے اندر جاتا ہے کانسٹیٹیوشنل ہے، 199 کے اندر جا کے 185 میں جاتا ہے تو کانسٹیٹیوشنل ہے. ایک اور پوائنٹ آزاد صاحب آپ اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ درخواست کچھ اور ہوتی ہے، فیصلہ کچھ اور آ جاتا ہے. اسی میں ایک جو ہے وہ ترمیم آئی کہ جو کیس ہوگا اسی پیرائے میں فیصلہ آئے گا. تو میں اسی پہ آزاد صاحب، پہلے میں احمد اویس صاحب ہم نے جوائن کیا ہے. احمد اویس صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. احمد اویس صاحب ہم بحث کر رہے ہیں کہ ظاہری بات ہے اب بینچز بننے جا رہے ہیں، ترمیم ہوگی، نوٹیفائی بھی ہو گیا. ایک پوائنٹ میں ابھی کر رہا تھا ڈسکس کہ جو اس میں جو ترمیم ہے ایک شک جو ہے کہ وہ یہ ہے سر کہ جو درخواست ہے، جو کیس ہے، اسی میں رہتے ہوئے جو ہے فیصلہ کیا جائے. کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ درخواست کچھ ہو رہا ہے، کیس کچھ ہو رہا ہے، فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے. جیسے مثال دی جاتی ہے کہ ابھی سنی اتحاد کونسل کی اور تحریک انصاف کی، کہ تحریک انصاف نے جو ہے وہ کچھ مانگا نہیں تھا تو انہیں انصاف مل گیا. نہیں فیصلہ اسی نے کیا. دیکھیں انہوں نے یہ جب سارا کیس ڈیٹیل سے تھارو آرگو ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ جس کو عوام کا اتنا بڑا مینڈیٹ ملا ہے اس کو آپ کہیں کہ آپ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو آپ نے الیکشن سمبل اس کا چھین لیا اور یہ کہا کہ پارٹی نہیں ہے. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ غلط تھا. لہٰذا ہم کنسیڈر کرتے ہیں، ہم یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی ہے، اور کیونکہ اس کا مینڈیٹ ہے اتنا بڑا جو ملا ہے، ان کو 3 کروڑ ووٹ ملا ہے، تو لہٰذا یہ جو ریزرو سیٹس ہیں وہ ان کا پرپورشنیٹلی رائٹ ہے انڈر آرٹیکل 151 آف دی کانسٹیٹیوشن. جی جی. لیکن ابھی سر جو اور کیونکہ پہلے یہ دیکھیں 3 دنوں کا مسئلہ جو تھا نا، جی میں آپ کو بتاؤں، جی جی، اس میں 3 دنوں والا مسئلہ یہ تھا کہ 3 دنوں تو ایک کانسٹیٹیوشن لمٹ ہے. اب کیونکہ انہوں نے تو اس وقت اس فیصلے کے پیش نظر ان کو الاؤ ہی نہیں کیا تھا. اب جب کورٹ نے ٹیک اپ کیا تھا وہ وقت تو گزر چکا تھا، اس وجہ سے ان کو ٹائم دیا کہ ہم یہ ہولڈ کر رہے ہیں، لہذا آپ کو یہ ٹائم دیا جا رہا ہے کہ اس میں اپنی مکمل کرو سارا. ٹھیک ہے احمد اویس صاحب، بڑا کلیئر فیصلہ ہے بالکل وہ. ٹھیک ہے احمد اویس صاحب، مجھے یہاں ایک بریک لینی ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد، پھر واپس آئیں گے، پھر بات کریں گے کہ اس میں مزید کہاں ابہام ہے اور کیا کیا جو ہے وہ تنازعات کھڑے ہو سکتے ہیں. بریک کے بعد.